غزوہ بدر کا میدان جنگ گرم تھا۔ قریش مکہ اور مسلمانوں کی فوج دونوں ایک دوسرے کے مقابل آ چکی تھی، مگر آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کوشش تھی کہ کم زدہ کم پہلے مسلمانوں کی طرح سے نہ ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو پہل کرنے سے روکا دیا اور فرمایا جب دشمن پاس آ جائے تو انہیں تیر سے روک لو۔ یہ معرکہ اس اعتبار سے بھی خاصا حیرت انگیز اور انوکھا تھا کہ اس میں کہیں باپ کا کافر کی طرح اسلامی لشکروں میں شامل اپنے بیٹے کے خلاف مقابلے پر آیا تھا، تو کہیں بیٹا اسلامی فوج کی طرح کافروں کی فوج میں شامل اپنے باپ کے خلاف جہاد کر رہا تھا۔ لوگوں کے بیٹے تلواروں کے رحم و کرم پر تھے، خون کا رنگ ایک تھا، مگر جذبے جذبات جدا جدا تھے۔ کوئی بتوں کو توڑنے کے لیے میدان میں اترا تھا تو کوئی بت پرستی کے رسموں کو زندہ رکھنے کے لیے اٹھاتے ہوئے آئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے جب میدان جنگ میں کود پڑے تو وہ تلوار کھینچ کر نکلے۔ قریش کی فوج کی طرف سے جب عتبہ میدان میں آیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تلوار نے ماموں کے خون سے پیاس بجھائی۔ اس جنگ میں حضرت زبیر بن عالمی رحمۃ اللہ علیہ شریک تھے۔ انہوں نے اس جنگ میں بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ سیدہ بن علاس کا بیٹا عبداللہ، جس نے راسے جسم کا لباس میں چھپا رکھا تھا، وہ بھی آپ کی صفت سے باہر آیا اور للکار کر بولا، میں ابو قریش ہوں، اگر کوئی میرے مقابلے کا ہے تو سامنے آئے، آج کوئی بھی میرے ہاتھ سے زندہ نہیں بچ کر نہیں جا سکتا۔ عبیدہ کی اس للکار سے حضرت زبیر بن علوم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صفت سے باہر نکلے۔ عبیدہ نے معصوم آنکھوں کے جسم کے ایک ایک حصے پر لوٹا چڑھا رکھا تھا، مگر حضرت زبیر بن علومی رحمۃ اللہ علیہ اس چابک اور جستی اور ہوشیاری سے تاک کر برچی ماری کہ وہ سادھی عبداللہ کی آنکھ میں اتر گئی اور وہ وہاں زمین پر گر کر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ برچی اس شدت کے ساتھ آنکھ میں دھنس گئی تھی کہ حضرت زبیر بن علومی رحمۃ اللہ علیہ اس کی لاش پر پاؤں ایڑ کر کھینچا تو بڑی مشکل سے نکلی۔ بچوں، اسلام کی تاریخ میں یہ سب ایک یادگار